بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، شب برأت عبادت والی رات ہے۔ یقیناً اس رات میں جاگ کر خوب عبادت کر کے نیکیوں کو خوب سمیٹنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ شب برأت میں جہاں بہت سے اعمال ہوتے ہیں، ان میں ایک عمل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے، وہی قبرستان جانا خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد کچھ ایک دو مسئلے ذکر کروں گا کہ قبرستان جانے کا میٹر کیا ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہاں جا کے کیا کرنا چاہیے وغیرہ۔ دیکھیے، اس سلسلے میں روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 736 اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا۔ طویل روایت میں آپ کے ایک دو جملے بس نقل کرتا ہوں یہاں پر۔ ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا۔ اللہ عز وجل خاص طور سے یہ جو شعبان کی نصف رات ہوتی ہے، یعنی نصف شعبان والی جو رات ہوتی ہے، یعنی شب برات، اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت خاص طور سے اپنے بندوں کی طرف، اپنے مخلوق کی طرف اس رات میں متوجہ ہوتی ہے۔ اور فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، ان کی جو بکریاں تھیں، بکریاں پالنے میں، بھیڑ بکریاں پالنے میں بہت مشہور تھا وہ قبیلہ، بالکل وادی بھر کے، بالکل جنگل بھر کے ان کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں۔ تو قبیلہ بنو کلب کے پاس جو بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے جسم پر، یعنی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اس سے بھی زیادہ تعداد میں انسانوں کی آج کی رات میں، یعنی شب برات میں مغفرت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں ہی قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ روایت بیان فرمائی تھی۔ شب برات میں قبرستان میں، جنت البقیع میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے پہنچی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ قبرستان میں ہیں، جنت البقیع قبرستان میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان شب برات میں تشریف لے گئے ہیں۔ اس لیے قبرستان جانا شب برات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن قبرستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانے کے وقت طریقہ کیا تھا؟ آپ غور کر رہے ہیں، خود اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی خبر نہیں ہے کہ میں قبرستان جا رہا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ نیکیاں کرنے میں انسان کو کتنا اخلاص مطلوب ہونا چاہیے، کتنا اخلاص۔ تو اگر پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی شخص قبرستان چلا جائے شب برات میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر وہ عمل کرنے والا سمجھا جائے گا۔ مطلب کیا ہوا اس کا آپ خود سمجھ لیں کہ قبرستان جانے کو شب برات میں، یعنی کہ آج کی رات میں شب برات جو رات ہے، اس رات میں قبرستان جانے کو ضروری جو سمجھے گا وہ راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، ضروری نہیں سمجھنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں شب برات میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے، بقیہ دنوں میں تدفین کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے آپ گئے ہیں، بے شمار مرتبہ گئے ہیں، لیکن شب برات کے موقع پر صرف ایک مرتبہ گئے ہیں۔ اس لیے ٹھیک ہے، آپ ہر سال بھی جائیں، ایک سال چھوڑ کر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جانے کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، چلے جائیں تو بھی ٹھیک، نہیں جائیں تو بھی ٹھیک۔ جانے والے نہ جانے والے اوپر لان تان نہ کریں کہ دیکھ وہ گیا ہی نہیں، آج شب برات تھی اور تو کیوں نہیں جاتا، اس طریقے سے۔ اور جو نہیں جاتا ہے وہ جانے والوں پر ہوشیار نہ بنے کہ اچھا کیا ضرورت تھی جانے کی، نہیں جانا چاہیے تھا، مستحبی تھا، تو نے تو ضروری سمجھ لیا۔ اس طریقے سے جانے والے نہ جانے والوں پر لان تان نہ کریں، نہ جانے والے جانے والوں پر لان تان نہ کریں، اس کا دھیان رکھیں۔ دوسری چیز، ہو ہلہ کرتے ہوئے نہ جائیں، ٹولہ بنا کر جا رہے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ولیمے میں جا رہے ہو۔ نہیں دوستو بزرگو، قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہو، موت کی فکر تازہ ہو، موت کے بعد کے جو احوال ہیں ان کی تیاری کی ہمیں توفیق ملے، اس کا استحضار ہو، دھیان ہو ہمیں ان چیزوں کا، یہ اصل مقصد ہے۔ قبرستان جاتے ہوئے کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں نہ کریں کہ جو قبرستان جانے کی شان کے خلاف ہو، اس کو دھیان رکھیں۔ چراغیں کرنا، پٹاخے پھوڑنا اور ہنسی مذاق کرنا وغیرہ، یہ سب چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، ہم قبرستان پہنچے، قبرستان جانے کے بعد جیسے ہی قبرستان میں انٹری کریں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے سے اور بھی مختلف دعائیں آئی ہیں۔ کل ملا کر یہ کہ قبرستان میں داخل ہوتے وقت ہمیں قبرستان والوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے ہم کو یہ۔ خیر، سلام بھی کر دیا، اب ہم قبرستان اپنا جو بھی مرحوم ہے وہاں پہنچے، تو وہاں کھڑے کیسے ہونا ہے، وہاں فاتحہ کیسے پڑھنا ہے وہ بھی سمجھ لیں۔
ہم اس طریقے سے کھڑے ہوں گے قبرستان میں، اپنے جو بھی مرحوم ہے جن کی قبر پر ہمیں ایصال ثواب کرنا ہے، اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ ہماری جو پشت ہوگی، ہماری جو پیٹھ ہوگی وہ قبلے کی طرف ہوگی، دھیان رکھیں، اور ہمارا جو رخ ہوگا وہ ہوگا جو میت لیٹے ہوئے ہیں نا، میت کو کیسے لٹاتے ہیں؟ اس طریقے سے، جیسے مان لو اس طرف قبلہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں تو میت کو اس طرح لٹایا جاتا ہے، تو آپ کو جا کر اس طریقے سے کھڑے ہونا ہے تاکہ ایسا لگے کہ آپ کا منہ اور مرنے والے کا منہ آمنے سامنے ہے، اور اس طریقے سے آپ جو پڑھنا ہے آپ پڑھیں، جو آپ کو قرآن یاد ہو۔ اگر آپ موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، آپ قرآن ساتھ میں لے کر گئے ہیں اور وہاں اس میں دیکھ کر کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر آپ نہ موبائل میں دیکھ کر پڑھنا ہے نہ ساتھ میں موبائل قرآن لے کر گئے ہیں تو آپ کو الحمد شریف تو یاد ہوگی، آپ کو چاروں قل یاد ہوں گے، جو بھی قرآن کریم کی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں، اور دل میں نیت کرنے کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب خاص طور سے ہمارے مرحوم جو بھی جس کی قبر پر آپ گئے ہیں، اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ بس یہ سوچ لیں، دل میں نیت کر لیا، یہ ایصال ثواب ہو گیا، اطمینان سے اپنے گھر واپس آ جائیں۔ یہ ہے قبرستان جانے کا طریقہ۔ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگیں، بہتر نہیں، علماء نے لکھا ہے، تاکہ دیکھنے والے کو شبہ نہ ہو کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگنے کا حکم ہے۔ خیر، یہ کچھ باتیں تھیں جو شب برأت میں قبرستان جانے کے سلسلے میں جو موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں۔